رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشکات کے اندر مجمع الزوائد میں اور کنز العمال کے اندر یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتعویل الجاہلین۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا جو علم ہے، جو علم میں نے صحابہ کو دیا، صحابہ کے ذریعے پھر تابعین تک پہنچا، فرمایا میرا علم ہر جماعت اگلی جماعت تک اس کو پہنچاتی رہے گی، میرا علم آگے منتقل ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ ینفون عنہ تحریف الغالین، کہ میرے جو میں نے علم دیا ہے اس علم کے وارث ہر دور کے اندر پیدا ہوں گے، میرے خلفاء جو میرے دین کے وارث ہیں۔ فرمایا کہ ینفون عنہ تحریف الغالین، کہ جو غالی لوگوں کی جو دین کے اندر تحریف ہوگی، غالی لوگ جو دین سے دور ہیں اور انگریز کے ایجنٹ ہیں، جس وقت وہ دین کے اندر تحریف کریں گے تو میری دین کے جو وارث ہیں علماء، وہ ان کا پردہ فاش کریں گے اور ان کا جواب دیں گے۔ وانتحال المبطلین، اور باطل پرست لوگوں کی ہیلا سازیاں جو ہوں گی ان کا جواب دیں گے۔ وتعویل الجاہلین، اور جاہلوں کی جو دین کے اندر مختلف تعویلیں ہوں گی ان تعویلوں کا پردہ فاش کر کے ان کا جواب دیں گے۔ فرمایا یہ تین خوبیاں ان کے اندر ہوں گی کہ جو غالی لوگوں کی دین کے اندر تحریف ہے اس کا جواب دیں گے، باطل پرست لوگوں کی ہیلا سازیوں کا جواب دیں گے، اور جاہلوں کی جو من گڑت تعویلیں ہیں دین کے اندر، میرے دین کے وارث ان کا بھی جواب دیتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ برے صغیر پاک و ہند کے اندر ایسے بے شمار علماء ہیں جنہوں نے حق کے علم کو بلند کیا، اگر ان کی فہرست بنائی جائے تو اس فہرست میں نمایاں نام جس ہستی کا ہے وہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کا ہے، کہ جنہوں نے اپنا علم کے ساتھ اور تدریسی فن کے ساتھ، اور صرف علمی میدان میں ہی نہیں سیاست کے اندر بھی جنہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کی وراثت جن تک پہنچی، اور انہوں نے عدالت کے ساتھ اس وراثت کو اپنی صحبت میں بیٹھنے والوں تک اس وراثت کو پہنچایا، اور صرف انہوں نے تلوار کے ساتھ ہی نہیں اپنے قلم کے ساتھ بھی جہاد کیا، اور جن کے قلم سے نکلنے والے بات اتنے سخت ہیں کہ آج بھی دین کے دشمن ان کے قلمی جو جہاد ہے اس کا جواب نہیں دے سکے، آج بھی اس کے اثرات باطل فرقوں کے اوپر موجود ہیں، اور ان کی تحریک کا دور دور تک آج بھی جواب نہیں ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ ہندوستان کے شہر خیر آباد کے اندر آپ پیدا ہوئے، آپ کا جو سن ولادت ہے عیسوی لحاظ سے وہ 1797 بمطابق 1212 ہجری ہے۔ آپ کے والد محترم امام فضل رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے عالم دین، مصنف، مدرس اور مفتی تھے، علامہ فضل حق خیر آبادی نے اپنی ساری تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اکتساب فیض ہندوستان کے بہت بڑے محدث کہ جن کے ذریعے تمام محدثین یعنی برے صغیر پاک و ہند کے اندر جس محدث تک بھی کوئی حدیث پہنچی ہے
بیچ میں ان کا واسطہ ضرور آتا ہے. میری مراد حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی، آپ نے ان سے بھی یعنی فیض حاصل کیا اور ان سے بھی دین پڑھا. علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے کئی سال اکتساب فیض کیا، یہاں تک کہ 13 سال کی عمر کے اندر علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ علم و حکمت سے مکمل فارغ و تحصیل ہو کر 13 سال کی عمر میں آپ بیٹھ کے مسنت تدریس پر آ کے پڑھانا شروع کر دیا. آج یہ بات کرنا بڑی آسان ہے، ہم اپنے ماحول میں غور کریں تو 13 سال کا بچہ وہ اس عمر کے اندر ہم اسے پڑھانے کے لیے ابھی داخل کرواتے ہیں، یعنی مدرسے میں اگر پڑھانا ہو تو اس عمر میں داخل کروائیں گے. لیکن علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ یعنی اس عمر کے اندر مکمل یعنی درس نظامی کر کے اور پھر جو کتابیں آج 10 سالوں میں پڑھائی جاتی ہیں اس سے بھی کئی کتابیں ایسی کہ جن کا آج تک ہم نے نام بھی نہیں سنا. علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کتابوں پر مکمل عبور حاصل کر کے 13 سال کی عمر کے اندر مسنت تدریس پر بیٹھ کر آگے لوگوں میں یہ فیض بانٹنے لگے.